ایران اسرائیل تنازع میں ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی ہے۔ کل رات تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تنازع جو کہ 12 روز سے جاری تھا اچانک ختم ہو جائے گا، اس میں سیز فائر ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس پر ظاہر ہے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن آپریشن مڈ نائٹ ہیمر نے ایسا ہتھوڑا مارا کہ آپریشن رائزنگ لائن اور آپریشن ٹرو پرومس 3 دونوں ہی بند ہو گئے، اور یہ جو تنازع 12 روز سے جاری تھا اچانک اس میں سیز فائر ہو گیا۔ کل رات قطر پر حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے دونوں ممالک کو ٹھنڈا کیا، بتایا کہ جی کوئی اس میں جو اڈوں پر حملہ ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پھر اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے سیز فائر کا ٹویٹ بھی داغ دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے آفس سے اور ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کی جانب سے جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا، اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھا گیا کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد دونوں جانب سے الزامات لگے کہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اپیل کی کہ بھائی اب آپ سیز فائر کی خلاف ورزی نہ کریں، لیکن جب سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی بقول ان کے تو وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایران اور اسرائیل دونوں سے ناراضی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کیا کہا اس معاملے پر، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ شامی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ کل رات تک شاید آپ کو بھی اندازہ نہ ہو کہ اچانک سیز فائر ہو جائے گا، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب کیونکہ حملہ امریکی اڈوں پہ ہو گیا ہے تو شاید یہ معاملہ طول پکڑ جائے۔ دیکھیے، جب قطر پر جو امریکی اڈہ ہے اس پہ حملہ ہوا اور پھر سعودی عرب کی طرف سے اس کی مذمت سامنے آئی، پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا، تو معلوم ہوا کہ عرب دنیا جو ہے اور ایران کے درمیان ایک بڑی خلیج واقع ہو جائے گی اور ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور یہ جنگ اب پتہ نہیں کتنا اس میں بڑھوتری ہوگی اور یہ کہاں کہاں پہنچے گی۔ ایک عجب صورتحال پیدا ہو گئی، تیل کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو گیا، ایک افراتفری پھیل گئی جی۔ لیکن یہ کہ جب ہم صبح اٹھے تو دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک عجب یعنی کروٹ لی، انہوں نے اپنے آپ کو اس تنازع سے الگ کر لیا اور وہ ثالث بن گئے۔ اچھا، وہ ایران اور اسرائیل پر اس طرح بات کرنے لگے اور اس طرح برسنے لگے جیسے وہ اس میں فریق نہیں ہیں، اور 2 روز پہلے تک وہ ایران پہ حملہ کر رہے تھے، ایران میں رجیم کی چینج کی بات کر رہے تھے، ان کے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، خامنائی کو دھمکا رہے تھے، لیکن اچانک انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے بدلی، اب وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے لگے، اور دونوں ملکوں کو اب کبھی انہوں نے کہا کہ ایران سے رابطہ ہوا ہے، پھر کہا اسرائیل نے ان سے رابطہ کیا ہے، پھر قطر سے ان کی بات ہوئی ہے، قطر کے وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ وہ ایران سے بات کرے، بہرحال کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، جس سے پہلے بات کی، جس سے آخر میں بات کی، جس سے درمیان میں بات کی، اور پھر جو عرب دنیا ہے اس میں ایک بڑی ایک سراسیمگی تھی، ایک غصہ تھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بڑا صورتحال جو ہے تب بہت ہی ایک تبدیل ہو سکتی ہے، کہ یعنی اگر امریکی اڈوں پر جو ظاہر ہے کہ قطر میں جو امریکی اڈہ ہے وہ قطر کی سرزمین پر ہے اور قطر کا حصہ ہے، جب وہاں حملہ ہوگا یا دوسرے ملکوں میں کوئی 9 یعنی کئی ملکوں میں میرے خیال 9 سے زیادہ اڈے جو ہیں، 19 ہیں سر، 19 اڈے امریکہ کے موجود ہیں، بالکل کوئی 50,000 کے قریب فوجی وہاں ہیں، اور سب سے بڑا اڈا وہ یہی ہے جو کہ العدید جس کے اوپر بہت بڑا اڈا ہے۔ تو بہرحال لیکن پھر یہ معلوم ہوا کہ ایران نے یہ اطلاع کر دی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ جی ہاں، پہلے جو ان کا ٹویٹ آیا، پیش کی اطلاع کر دی تھی کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے وہاں سے لوگ انہوں نے ہٹا لیے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اس پر انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ سر کیا غصہ اور ٹھنڈا پھر کرنے اس کے کے بعد لیے یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل، ایران، امریکہ، مشرق وسطی سب کے لیے جناب دعائیں، اور ایک بڑے بابا جی بن گئے، ٹرمپ بابا نے سب کے لیے دعائیں دینی شروع کی، اور سب کہا کہ ان پہ رحمت ہو سب پہ، اور ان کے لیے دعائیں سراپا دعا بن گئے۔ تو بہرحال ایک بڑا ایک ڈرامائی دنیا کے لیے مسیحا بن کر سامنے آ گئے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا، لیکن سب ہر جگہ اطمینان کا سانس لیا گیا، یورپ میں بھی،
چین میں بھی، روس میں بھی، عرب دنیا میں بھی، اور سب سے بڑھ کے پاکستان میں بھی، کہ اور پاکستان تو ایک ڈپلومیٹیکلی اس معاملے کو ڈیل کر رہا تھا، اور صدر ٹرمپ جو ہے ان کے اندر جو امن کا پیغامبر بننے کی خواہش ہے اس کو ذرا وہ اکسا رہا تھا کہ وہ ایک یہ روپ دھار لے، اور بالآخر انہوں نے روپ دھار لیا. تو اب وہ ایک امن کے داعی کے طور پر، اور پھر اسرائیل اور ایران دونوں نے کچھ وائلیشنز کی، اس پہ ان کو غصہ آ گیا اور شدید انہوں نے تنقید کی اس کے اوپر. ایران سے زیادہ اسرائیل پہ برہم ہوئے اور نیتن یاہو سے ٹیلی فون پہ بات کی، اور اب ایک منظر بدل چکا ہے. اب تو انہوں نے کہا بھئی چین جو ہے اب وہ ایران سے تیل خرید سکتا ہے. ہاں جی، وہ توقع یہ ہے بڑا کہ ہم سے بھی خریدے گا. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا کے ناؤ کنٹینیو ٹو پرچیز آئل فرام ایران، ہوپ فلی دے ول بی purchasing plenty from US also. It was my great honor to make this happen. اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چین کو سپلائی جو ہے باقی رہی. اگر ایران کی تنصیبات پر مزید حملہ ہوتا، آپ نہ کہتے ہیں 80% جو تیل ہے ایران کا وہ چین خریدتا ہے. ایران کا تیل چین خرید رہا ہے، اور بہرحال تو اب وہ چین کے اوپر بھی انہوں نے ایک احسان جتا دیا، اور ساتھ ہی آفر بھی کر دی کہ ہمارا تیل بھی حاضر ہے، خرید لو. تو بہرحال ایک اچھا اب یہ ہے کہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اکثر وہ دو ہفتے کی باتیں کرتے تھے. اب 2 ہفتے جو ہے نا کہ 2 ہفتے میں ایران یہ فیصلہ کر دے. اب معلوم ہوا کہ ان کو تو ان کا یہ محاورہ ہے، جب وہ 2 ہفتے کی بات کرتے ہیں نا، اچھا تکیہ کلام جو کرتے ہیں 2 ہفتے تکیہ کلام ہے. سنائیں سر ذرا اپنے دیکھنے والوں کو کہ وہ کس کس موقع پر کب جو ہے یہ 2 ویکس کا ذکر کرتے رہے. 2 ہفتے دیے سفارتکاری کے لیے. جب انہوں نے ایران کو 2 ہفتے دیے تھے تو ہم سمجھے کہ 2 ہفتے کی بات کر رہے ہیں. معلوم ان کا تکیہ کلام تھا، وہ تو 2 دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کی بات نہیں کر رہے. لیکن سر جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی، 12 دن میں ختم ہو گئی. جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو گئی. اب دیکھیں اب امریکہ اپنی جگہ خوش ہے، مسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. سر میں چاہوں گا کہ باری باری آپ سے ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ ایران کو سب سے پہلے ہم بات کریں، اس کو کیا فائدہ ہوا. ایران اسرائیل جو ہے، نیتن یاہو اپنی جگہ بغلیں بجا رہے ہیں اور اپنے اسرائیلی عوام سے داد وصول کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو تہس نہس کر دیا. صحیح ہے. اور ایران اپنی جگہ خوش ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ناکن چنے چبوا. اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سر بیلسٹک جو ان کی صلاحیت ہے اس کو بھی ہم نے نقصان پہنچایا ہے. اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، مزید نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ایک بات دیکھیں، ایران پر حملہ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا تھا. صحیح. ایران نے حملہ نہیں کیا. 13 جون کو. 13 جون. پھر اس کے بعد ایک حملہ امریکہ نے کیا، اس کی ایٹمی تنصیبات. 21 جون. اور اب ایران جو ہے مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ایران سرنڈر کرے، ہتھیار ڈالے. ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے. بالکل. خامنہئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہے، ہماری تاریخ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں. ہتھیار نہیں ڈالے، جنگ بندی قبول کی ہے. اور یہ بات بڑی فتح ہے ایران. فرق ہے ان دونوں باتوں میں بہت بڑا. ہاں صحیح. اگر ایران ہتھیار ڈال دیتا اور کہتا کبھی ہم باز آئے اور یہ جنگ سے ہمیں بچاؤ، یا ہم جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم جاری نہیں رکھیں گے، عزم کے ساتھ میدان پہ کھڑا رہا، اور اسرائیل میں ہاہاکار مچ گئی. اور ایران جو ہے اس نے بڑے وقار کے ساتھ جنگ بندی کو قبول کیا. صحیح. اور اسرائیل کا جو ناقابل تسخیر ہونے کا جو دعویٰ تھا، خطے میں بدماش بننے کا، اس کو خاک میں ملا دیا. وہ جو ان کا آئرن ڈوم ہے، جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایرو 2 ایرو 3 جناب ڈیوڈ سلنگ میزائل گھس نہیں سکتا، وہ اس کو بتایا کہ اس کو بھی پار کیا جا سکتا ہے. ان کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو چیرتے ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا. تو ایک آپ دیکھیے کہ جنگ بندی ایران نے قبول کی، اسرائیل نے قبول کی، لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جنگ بندی کا مطلب اور ہے اور ایران کی جنگ بندی کا مطلب اور ہے. سر اسرائیل اب جنگ بندی برقرار رکھے گا؟ نہیں، جو ماضی اس کا ہے. اب تو امریکہ کی پشت پناہی اس کو حاصل نہیں ہے نا، اور پھر اس نے کر کے دیکھ لیا. غزہ میں بھی سر کہا تھا لیکن جنگ بندی نہیں کی. اور چیخ پکار کرتا امریکہ کو آوازیں دیتا رہا کہ آئیے بچائیے، حملہ کیجئے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے. اسرائیل
یعنی کہ مدد کر کے اسرائیل نے یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ دیکھو جی ہمارے ابو جی موجود ہیں, جب ہمیں مسئلہ ہوگا, پریشانی ہوگی, ابو جی آ جائیں گے. ابو جی ہر وقت حاضر نہیں ہیں. ابو جی نے بتا دیا کہ میں اپنی شرائط پر اپنے وقت پر کام کروں گا اور اپنے طریقے سے کروں گا, میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں. تو بہرحال اس وقت اب یہ کہ ایران جو ہے اس کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے, اس کی آبادی جو ہے زیادہ ہے, چھوٹے سے علاقہ چھوٹا سا ہے, ڈینسٹی زیادہ ہے. تل ابیب جو ہے وہ ایک شہر گنجان آباد شہر ہے. صحیح ہے. ایک جگہ چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے, پورا شہر اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل. اس میں افراتفری پھیلتی ہے, لوگ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, اور جو کھنڈر بنے ہیں, عمارتیں ٹوٹی ہیں. اور آپ دیکھیں جو غزہ کا منظر تھا, ایک غزہ کا منظر جو ہے تل ابیب میں دیکھا گیا ہے, اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ چڑھ دوڑا تھا, اور جس طرح وہاں کے بچے, وہاں کی عورتیں, وہاں کے بوڑھے بربریت جیسی ان پہ ترس کھانے کو تیار نہیں تھا, وہی منظر ایک مختلف انداز میں تل ابیب میں دہرایا گیا. اب ایران جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے, اور آبادی اس کی 9 کروڑ ہے. تہران ایک پھیلا ہوا ملک ہے, پھیلا ہوا شہر ہے. ایک اگر شہر کے ایک حصے میں کوئی دھماکہ ہو جائے, یا کوئی میزائل گر جائے, یا کوئی بمباری ہو جائے, دوسرے حصے میں پتہ بھی نہیں چلتا. تو سر پھر ایران نے اس دباؤ کو برداشت کر لیا. تو اسرائیل یعنی اس کا مطلب ہے جنگ ہار رہا تھا. بالکل. آپ اس کو یہی ہار گیا. ایران جو ہے, اسرائیل اپنے اہداف پورے نہیں کر سکا. اسرائیل وہاں رجیم چینج نہیں کر سکا. اسرائیل وہاں کا نظام تبدیل نہیں کر سکا. اسرائیل ان سے سرنڈر نہیں کرا سکا. تو یہ جو ہے, اور یہ ان کی جیت ہے. باقی ایران کا جو نقصان ہوا ہے, دیکھیں نا ایران کا نقصان ہوا, نیوکلیئر سائٹ 17 سائنسدان, جی ہاں ایٹمی سائنسدان, 17 ایٹمی سائنسدان ان کے وہ لقمہ اجل بن گئے. ٹاپ لیڈرشپ سر, ٹاپ لیڈرشپ ان کے جو جرنیل تھے وہ سارے مارے گئے. بالکل. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو تنصیبات ہیں, نیوکلیئر سائٹس ہیں, ان کو شدید نقصان پہنچا. تو ایران کا اب دیکھیے پھر یہ بھی معلوم کمزوریاں بھی سامنے آئیں. ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم دفاعی نہیں تھا. بالکل. ایران تو بالکل ایسے تھا چھتری کے بغیر آپ بارش میں کھڑے ہو. اس طریقے سے ان کا اپنا سسٹم, اس کے اندر جو جاسوس کام کر رہے تھے, ان کے اندر جو وہ چور بیٹھے ہوئے تھے, ان کی اطلاعات لوگوں کو دے رہے تھے, مخبری کر رہے تھے. اب یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے خود ایران کی آنکھیں کھلی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا وہاں رو بھی موجود تھی, وہاں موساد بھی موجود. اب اگر موساد کا پتہ نہیں چل رہا ان کو, تو را کا پتہ کیا چلے گا. بالکل. اور اب دیکھیے بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے نام نہاد, وہ اس کی نیٹ ورکنگ وہاں تھی. اب وہاں جو اس پہ کاروائی ہوئی ہے, تو بلوچستان یہاں جو BLA ہے اس کے بہت سے ٹھکانے جو ہیں بلوچستان میں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ہمارے اداروں نے, ان کا قلع کم کر دیا. تو ایک آپ دیکھیں ایک ایسا منظر ہے. اب ایران جو ہے اس کی آنکھیں کھلیں گی, اپنا سسٹم جو ہے وہ اس کو دیکھے گا. اور یہاں تو دیکھیے واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ چھاپی ہے, اس کی اپنی رپورٹ ہے. انہوں نے ایک انٹیلیجنس ایجنٹ جو اسرائیل کا ہے, اس کی ایک جرنیل کے ساتھ کنورسیشن, ایرانی جرنیل کے ساتھ, وہ ان کو ریکارڈ انہوں نے کی ہے. ان کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس میں وہ ایجنٹ جو ہیں اسرائیلی, وہ فارسی بول رہے ہیں, وہ ایرانی جرنیلوں کو دھمکا رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے پیش رووں کا کیا حشر ہوا ہے, دیکھو تمہارے سائنسدانوں کو کیا حشر ہوا ہے. ان کے گھروں پہ خط بھیج رہے ہیں, ان کے بیوی بچے جو ہیں ان کو دھمکا رہے ہیں کہ آپ ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں, اگر آپ آئیں گے ذمہ داری سنبھالیں گے, اگر آپ اس کے خامنائی کی حکومت کے ساتھ جڑے رہیں گے, آپ ہمارا اگلا نشانہ ہوں گے, ہم آپ کو ویسے ہی مار ڈالیں گے جس سے آپ کا پیش رو جو ہے اس کو مار ڈالا گیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ رجیم چینج کے لیے وہ عوامل پیدا کر رہے تھے. اتنا خوف اور دہشت کی فضا انہوں نے پیدا کی. اور لیکن آپ دیکھیے ان کے گھروں پہ پیغام آ رہے ہیں, فارسی بول رہے ہیں وہ ایجنٹ جو ہیں فلوئنٹ. یہ بھی دنیا کی آپ دیکھیے تاریخ میں ایک محجر العقول حرکت ہے
کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہوں، دھمکا رہے ہوں، اور ان کو کہیں کہ آپ وڈرا کر جائیں، فوج میں خدمات انجام نہ دیں اور بغاوت کر دیں، وگرنہ آپ کو چن چن کر مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں سر ہوئی ناکامی. اچھا، ایران ظاہر ہے کیونکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، جو یہ بھی آپ بھی بات کر رہے تھے، تو ایران میں ہی سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی تعینات رہ چکے ہیں. دیکھیں اب کبھی سرنڈر نہیں کیا اب دیکھیں نا، ایران جو ہے 40 سال سے یہ ایٹمی پروگرام لے کے چل رہا ہے، صحیح، ابھی تک اس کو مکمل نہیں کر سکا، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام چاہتے نہیں. اگر چاہتے نہیں ہیں تو پھر انریچمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک. تو ایران جو ہے اس کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کو بھی نقصان اٹھایا. جو افزودہ یورینیم جو وہ محفوظ مقام پہ منتقل کیا، اس کا کیا کریں گے؟ بم کیسے بنائیں گے؟ بم بنائیں گے؟ نہیں تو آپ کیا چاہتے کیا ہے؟ اس کا کریں گے کیا؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ تو مطلب یہ ایک تضادات ہیں. بہرحال شمشاد صاحب سر، السلام علیکم شمشاد صاحب. جی میں نے شامی صاحب آپ کی باتیں، شمشاد صاحب یہ تو منظر ہی بدل گیا دنیا کا، اور ہمارا تو خیال تھا کہ کل صبح جنگ انتہائی تیز ہو جائے گی، اور اٹھے ہیں تو جنگ بندی ہو چکی. کیسا منظر لگا آپ کو؟ یہ آج جو سچویشن ہے، تو مجھے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ ٹرمپ کی باتیں سب دیکھ کر کہ what you see is not and what you see not is، یعنی مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو کچھ ٹرمپ کر رہا ہے وہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو دکھائی نہیں دے رہا وہ حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ پہلا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا جو سیاست سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو جوئے کا کھلاڑی تھا، اور جتنے بھی کسینوں سے امریکہ کے ان کا اونر تھا، اور یہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے، اور ایسا بزنس مین جو پوکر گیمز کھیلتا ہے اور یا ٹام فولریز کرتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. ایک مسخرہ ہے یہ بنیادی طور پر. آپ دیکھیں اس کی حرکات سے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ مسخرہ ہے. اور یہ جو کچھ دنیا میں ان 6 مہینوں میں جنوری سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے. سب کے پیچھے یہ ہے، یعنی انڈیا پاکستان جو جھگڑا تھا، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ مودی کو شاید اس نے شاید دی کہ تم پاکستان پہ چڑھاوا کر دو. پہلگام کا جو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو. جی بالکل. اسی طرح یوکرین کو سارا کر کے پہلے اس زیلنسکی کو دباؤ میں لا کے پھر اس کو رشیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اور اس طرف ایران پہ اس کا نیوکلیئر جو پروگرام ہے، اور وہ بھی میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں شامی صاحب کہ نیوکلیئر پروگرام ایران کا وہ ویپن اورینٹڈ نہیں ہے. اس کو این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے تحت ہر ملک کو اجازت ہے کہ نیوکلیئر انرجی کو پیسفل پرپزز کے لیے دنیا کا کوئی بھی ملک چاہے تو استعمال کر سکتا ہے. اور سارے ملک ہیں جتنے مغرب میں ہیں، آسٹریلیا ہے، کوریا ہے، ان کے پاس ہے نیوکلیئر انرجی. مگر شمشاد صاحب اس کے لیے تو آپ کو 3-4% جو ہے انریچمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو 50%، 60% انریچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایران کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام جو اس کا ہے وہ پیسفل پرپز، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ہمیشہ ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ ایران درست کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا کبھی بھی کہ وہ ویپنائزیشن کر رہا ہے. اب آپ کے خیال میں یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اسے آپ کس کی کامیابی سمجھیں گے اور کس کی ناکامی؟ ہاں یہ دیکھیے یہ جنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی وجہ سے، اور جنگ بند ہوئی ہے تو ٹرمپ کی وجہ سے ہوئی ہے. ہاں یہ چیز درست ہے کہ ایران نے جس طریقے سے ریزسٹ کیا ہے اسرائیل کے اگریشن کو کوئی اور ملک نہ کر سکتا. ایران ایک واحد اسلامی ملک ہے 57 ممالک کی اس مسلم دنیا میں جو واقعی صحیح معنوں میں ایک ریاست ہے اور آزاد ریاست ہے. وہ کسی کا دباؤ نہیں قبول کرتا.
79 کے بعد جب سے انقلاب آیا ہے کسی کے دباؤ میں کبھی بھی نہیں آیا ہے. امریکہ نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے. تو ابھی بھی یہ اسرائیل کا جو اگریشن ہوا اس کو شہ ملی تھی ٹرمپ کی وجہ سے، لیکن ایران نے ریزسٹ کر کے اس کو اسرائیل کو سبق سکھا دیا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ ہم بھی کر سکتے تو ہیں. شمشاد صاحب اسرائیل کے دانت کھٹے ہوئے ہیں، آئندہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے گریز کرے گا؟ بالکل ایبسولوٹلی بات یہی ہے کہ ایران نے سبق سکھا دیا ہے. اور دوسرا یہ جو بات ہے کہ آخر پہ جو سیز فائر کہتے ہیں کہ جی قطر میں یہ چلا گیا، میزائل ایران نے لگایا. دیکھیں وہ ایران نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب امریکہ نے اس کے میزائل اپنے نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کیا تھا، پہلے 2 ہفتے کا نوٹس دے کر 2 دنوں کے بعد ہی ان پہ اسٹرائک کی تھی، تو ایران نے میڈ اٹ کلیئر کہ ہم امریکہ کی جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. تو اس نے تو کہہ کے بات کی ہے. مگر شمشاد صاحب یہ بتائیں مجھے، کبھی اس سے پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کہیں نشانہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کی اطلاع دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں یہ میزائل پھینکیں گے، آپ اپنی پیش بندی کر لیں؟ ہوا ہے شامی صاحب، ہوا ہے. وہ یاد ہے جب سیریا میں ایک ہوا تھا تو اس وقت ایران کا فوجی مار دیا گیا تھا، تو ایران نے کہہ دیا تھا امریکہ کو کہ اب ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے، اور ایران نے پھر کیا سیریا میں ان پہ جو سفارت خانہ تھا یا کیا تھا. تو یہ چلتا ہے دنیا میں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ پھر جنگ کا فائدہ کیا ہوگا پھر اگر آپ نے یہی کرنا ہے، نوٹس دینا ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے جنگیں غلط ہیں، جنگ لڑنا ہی غلط ہے. اور ہم نے تو خاص طور پر پاکستان اور انڈیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہم اپنے جنگوں کے ذریعے سے اپنا کوئی بھی مسئلہ دیتا ہے. سر ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایئر سپیسز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں، کیونکہ جو ظاہر ہوا میں جہاز ہیں وہ بھی ان کو نقصان نہ پہنچے، یہ بھی تو ایک ریزن ہوتا ہے. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے نا جی، پہلے تو یہ ایئر سپیس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ جو سٹار وارز ہے یہ تو آج کی دنیا میں ہے نا. ہم لوگوں کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ تو لشکری جنگیں ہوتی تھیں، بارڈرز کراس کرتے تھے، سولجرز لڑتے تھے، رائفلوں سے ہوتی تھی، ٹینکوں سے لڑائی ہوتی تھی. آج کل تو سٹار وارز شروع ہو گئی ہے نا. تو یہ ایک نئی قسم ہے اور انفیکٹ ہم نے استعمال کی ہے انڈیا کے خلاف. مگر شمشاد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، بس اس کا مطلب یہ ہے؟ نہ صرف اپنے عوام کو بلکہ دوسرے عوام کو بھی، دنیا کو بھی سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک ماڈرن وارفیئر ہے اور اس کے طور طریقے سب بدل گئے ہیں. میں صرف ایک مختصر طور پہ شامی صاحب آپ کی اجازت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا بالآخر انجام کیا ہوگا. شمشاد صاحب معذرت، مجھے سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہمیں کوئک بریک لینی ہے. آپ یہیں سے جو ہے وہ بات دوبارہ شروع کر لیجیے. ایک بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شمشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک جی. شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمشاد صاحب، امریکہ نے مدر آف آل بمز تو گرا دیا، لیکن مدر آف آل پرابلمز یا ایشوز جو کہ ظاہر ہے غزہ پر اسرائیلی تسلط ہے، اس معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکیں گے، کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ آبویسلی امریکہ کی سپورٹ سے ہر چیز کرتا ہے. اور آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹینیور میں یہ جو نیتن یاہو کی آج کی پالیسیاں ہیں ان کی بنیاد اپنی پہلی ٹینیور میں رکھی تھی، 16 سے لے کر 20 تک، جو 2016 میں آیا تھا یہ اپنی پہلی ٹینیور میں. تو اس وقت اس نے پہلا کام آتے ہی نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا تھا کہ جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز کیا، جو کہ امریکہ میں پہلے کسی صدر کی یعنی ہمت نہیں پڑی تھی کرنے، اور اس کو دارالخلافہ تسلیم کیا اور اپنا سفارت خانہ وہاں شفٹ کیا. دوسرا قدم اس نے اٹھایا کہ جو ایران نے اپنے نیوکلیئر ڈیل کیا تھا سلامتی کونسل کے ممبروں کے پلس جرمنی کے ساتھ، یعنی 5+1 کے ساتھ، اس کو توڑ دیا.
وہ توڑ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ ابراہم اکارڈز انٹروڈیوس کیا. اس کے مطابق اس نے مسلمان ریاستوں کو مجبور کیا کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اور کروا لیے کئی ریاستوں سے، قطر وطر. لیکن سر آج جو قطر کے لبنانی وزرائے اعظم کے جو بیانات سامنے آئے ہیں جس میں وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خطے میں جو عدم توازن پیدا کر رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے، اب آپ کو کیا مستقبل لگ رہا ہے ابراہم اکارڈز؟ دیکھیں میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں پھر سوال کریں مجھ سے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف سعودی عرب رہ گیا تھا اس وقت جو ریکگنائز نہیں کر سکا تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ ریکگنائز کرتا ٹرمپ کی ٹینیور مکمل ہو گئی، 2020 آ گیا، تو اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد 2023 میں جب پتہ چلا کہ ٹرمپ دوبارہ آ رہا ہے تو فلسطینیوں نے، حماس نے 7 اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حملہ کیا، اور وہ صرف سعودی عرب کو ریکگنائز کرنے سے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے روکنے کے لیے تھا. اور انہوں نے، فلسطینیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں، اور لیکن اپنا مقصد انہوں نے پا لیا. اب تک سعودی عرب کی ہمت نہیں ہوئی ہے اس کو ریکگنائز کرنے. شمشاد صاحب یہ بتائیں کہ اب غزہ جو ہے وہاں بھی جنگ بندی ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں اگر ٹرمپ چاہے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ چاہے ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو، وہ بالکل الیکشن کے بعد جب وائٹ ہاؤس آ جاتا ہے تو پھر ایک پالیسی ہوتی ہے ان کی، وہی چیز ہمیشہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ، ورلڈ وائڈ پاور، اور یہ 5 لفظ ہیں. اور چھٹا لفظ ہے رسپانسبلٹی، جو دنیا کی ورلڈ وائڈ پاور کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالنا. تو یہ ہے امریکہ کی ساری سم ٹوٹل جو پالیسیاں ہیں، اس کو میں نے ڈسکرائب کر دیا. ٹھیک ہے شمشاد صاحب، وقت تھوڑا سر کم ہے، کوئکلی آپ سے پاکستان کے کردار کی بھی بات کرنی ہے. بحیثیت مجموعی پاکستان کے تمام صورتحال میں کردار کیسا رہا؟ بیلنس کو پاکستان نے کیسے برقرار رکھا؟ کیا ایک نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان جو ہے اس معاملے میں بھی سامنے آیا ہے؟ دیکھیے ہماری وزارت خارجہ نے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو منسٹریاں ہیں وہ عام طور پر شخصیات کو کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کی. فارن آفس از دی اونلی منسٹری ان پاکستان جو صرف ریاست کے ساتھ کمٹ ہوتی ہے. اور جو پوزیشن یہ اسرائیل اور ایران پر پاکستان نے لی ہے ہمارے فارن آفس نے، وہ بالکل درست ہے. یہ وہ پوزیشن ہے جو قائد اعظم ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے، مشورہ کے مڈل ایسٹ کے ساتھ سولیڈیرٹی رکھنی ہے. اور جو ہمارے آئین میں ہے آرٹیکل 40 میں ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ ہم نے مسلم دنیا کے ساتھ اپنی وابستہ رکھنی ہے سولیڈیرٹی. تو پاکستان کی پوزیشن بڑی اچھی رہی ہے، قطع نظر اس کے کہ کیا اندرونی طور پر ہمارے مسائل ہیں. اور باقی یہ سوچنا کہ ہماری وجہ سے کوئی جنگ میں کمی واقع ہو رہی ہے یا جنگ ہو رہی ہے، وہ نہیں، ایسی بات نہیں. ہمارا رول نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھنا ہے اس قسم کے انگاروں سے. جو یہ انگارے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. بس میں یہ کہوں. ٹھیک ہے شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. شامل صاحب آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی صرف پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کو تو ایران بھی اس کو خارج تحسین پیش کر رہا ہے، دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، عرب ممالک بھی اور ترکیہ بھی. دیکھیں مگر ہندوستان جو ہے اس کا جو چہرہ سامنے آیا ہے، ایک طرف وہ ایران سے دوستی کا دعویٰ بڑھتا تھا اور دوسری طرف وہاں اس کے اہلکار جڑیں کاٹ رہے تھے، وہ را کے ایجنٹ اور موساد کے ایجنٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے. تو اب ایک نتیجہ یہ نکل سکتا کہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے اصلی وہ بھی ایران کے سامنے آ گیا ہے. اور یہ جو بلوچستان میں جو ایک اس وقت دہشت گردی ہو رہی تھی اور یہ ایران کے بعض علاقوں میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، ان کی نیٹ ورکنگ تھی، وہ اب ختم ہونی چاہیے. اور یہ اس سے الگ تھی سر جو وہ ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو پھیلا رہا تھا، اس میں ایک میرا خیال رکاوٹ پڑے گی، اس کا خاتمہ ہوگا. اور ایران جو ہے اور پاکستان کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بھی زیادہ مؤثر ہوگی اور ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ ایران دیکھیں نا، ایران تو اپنے خلاف جو انٹیلیجنس تھی اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی وہاں، تو پاکستان کے خلاف جو وہاں کو جو کچھ ہو رہا تھا اس کو کیسے پکڑتا؟ تو حکومت جو تھی اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی، ان کا اپنا جو
अपना इंटेलिजेंस का सिस्टम था वो इतना कमजोर था कि वो अपने दुश्मनों का कोई निशानदेही नहीं कर सका वक्त सही है। अब वक्त आ गया है कि उससे सबक सीखा जाए और हम एक नया माहौल जो है उसको तामीर करें, उसकी तश्कील करें और इस खित्ते में अमन जो है उसको पायदार बनाएं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि क्योंकि एक तरफ पाक भारत सीज़ फायर हो गया, ईरान इसराइल सीज़ फायर हो गया, तो क्या हुकूमत पीटीआई बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट सीज़ फायर भी हो सकता है? आज एक सवाल हुआ है अलीमा खान साहिबा से कि जी ये जो बजट का मामला है केपी का, उसमें उनसे पूछा गया कि माइनस इमरान खान हो गया क्या और किसने किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया सर वो सुनते हैं, फिर उसमें मैं चाहूँगा आप तबसरा करें। दिखाइए जी अलीमा खान साहिबा। मैं तो ये हैरान हूँ कि केपी के एमपीएस ने डिबेट भी नहीं की उसके ऊपर, तो ये क्या, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सिस्टम है। बजट पेश होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके एलोकेशन के ऊपर डिस्कशन होती है। मैडम क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है? क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अली मीर गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जा। ये मायूसी है सर, ये क्या मामला है? हाँ। जो बजट मंजूर करना था सूबाई असम्बली ने, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने अपना बजट मंजूर करना था, 30 जून उसकी आखिरी तारीख थी। ठीक। अगर बजट मंजूर ना होता तो फिर उसके बाद तो वो कोई काम ही नहीं कर सकते थे, कोई पैसे ड्रॉ न कर सकते। अच्छा। और सारा मुंजमद हो जाती, यानी इंतजामी मसला था ये। इंतजामी मसला था। ठीक। अब इमरान खान साहब को किसी ने पता नहीं क्या इत्तला दे दी या पट्टी पढ़ाई, वो चाहते थे कि इस बजट को में सरप्लस जो रखा गया है इसको वो न रखा जाए। अच्छा। इसको खसारे का बजट बना दिया जाए। IMF की एक शर्त ये थी कि सूबों का बजट जो है वो सरप्लस होना चाहिए। सही। तहाँ से वहाँ से कुछ पैसा बचे ताकि पाकिस्तान के अकाउंट में दिखाया जा सके। तो खान साहब का ये ख्याल था कि वो सरप्लस, ये तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी तायद हो जाएगी, ये सरप्लस ना दिखाया जाए, इस हवाले से कोई वो हदायत देना चाहते थे। लेकिन बहरहाल वो अब मुलाकात उनसे मुमकिन नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली जो है वो दुरुस्त नहीं थी और ये बजट जो है वो पास करके जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने अपनी मुद्दत जो है अपनी जिंदगी में एक इजाफा किया है। अच्छा। अगर बजट पास ना करते अपने आप को शदीद बहरान में मुब्तला कर लेते और उससे कोई फायदा भी ना पहुंचता। ये भी कह रहे हैं सर पीटीआई को साजिश जो है वो की जा रही थी और ये कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो माशी एमरजेंसी जो है वो लगा देती। नहीं, हो सकता था। जब आपने बजट मंजूर नहीं करा सके, अच्छा। कोई पैसा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर मुआशी इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा। वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई कर सकती थी। अच्छा। लेकिन ऐसा एक नामुनासिब बात होती, लेकिन ऐसा हो सकता था, ऐसा माहौल पैदा हो जाता। और अगर आप हुकूमत बैठी हुई है, न तनख्वाहों के पैसे ड्रॉ नहीं हो सकते, सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें नहीं दे सकते, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, कोई अदायगी नहीं कर सकते, बजट ही मंजूर नहीं हुआ, तो सारा हर चीज मुंजमद हो जाती। और ये मतलब नुकसानदेह होता खुद पीटीआई के लिए भी और पीटीआई की हुकूमत के लिए। सर पहली पीटीआई, जिस तरह खान साहब ने असम्बलियां तहलील करके अब भी फिर वही बातें कर रहे हैं, गलती की थी। खान साहब हुक्म दें तो हम अगर असम्बलियां तहलील न करते तो आज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और बाद में उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और पंजाब की असम्बली तहलील ना होती तो आज पाकिस्तान की सियासत जो है उसका मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तो खान साहब को भी चाहिए कि बहुत ठंडे दिल से अपनी प्लानिंग करें, मनसूबा बंदी करें और ये इस तरह जो हवाई चीज़ें हैं इनसे अपने आप को वाबस्ता न करें और इनसे कोई उम्मीदें न लगाएं, क्योंकि ऐसे जो पेचीदगियाँ पैदा करने से इसमें आपके लिए कोई आसानी पैदा नहीं होगी। सर खान साहब से क्या, यानी कि वो बार बार कह रहे हैं जी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, वो कह रही हैं अलीमा खान साहब के एमपीएस तो आ ही नहीं रहे तो मुलाकात किया, और वो कह रही है अली मियां गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इनको माइनस कर दिया, वो जो सुलह हुई थी इसका तब फिर वो भी खत्म हो गई, मजीद तकसीम दर तकसीम। बजट उन्होंने बजट के लिए हदायत देनी थी, उनसे मुशावरत करनी थी। अब जाहिर है कि वो मुशावरत तो
وزیر خزانہ کریں گے, وزیر اعلیٰ کریں گے, اور ابھی بھی میرا خیال جو بیرسٹر سیف ہیں آج مل کر ان آئے کی ملاقات تو ہوئی ہے, انہوں نے ان کو بریف کیا ہے کہ کن حالات میں ہم نے یہ بجٹ پاس کیا ہے, چلیے کڑوی گولی سے ہی ہمیں نگلنی پڑی ہے, تو انہوں نے اپنی ایک مجبوری اور جو حالات کا ستم ہے یا جبر جو ہے وہ بتایا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اس سے کچھ مطمئن بھی ہو گئے ہوں. بہرحال وہ تو اب بھی میرا خیال کہ امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بھئی جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان کی جو ہدایات ہوں گی ان کے مطابق پھر بجٹ میں تبدیلی کر لیں گے. میرے خیال کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. اور یہ جو ہماری جو غیر سیاسی سیاستدان ہیں جس میں علیمہ باجی بھی شامل ہیں, وہ بھی سیاست میں تو شامل, سیاست میں تو نہیں ہے نا. ایک سوال ہے مجھ سے, مطلب اسپیشلی آ گیا کہ آپ سے ضرور کرنے, جواب تو ویسے علیمہ خان صاحبہ ہی دیں گی, میں چاہتا ہوں آپ دے دیں. یہ خود بھی چاہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں؟ نہیں, اب یہ دیکھیں نا, یہ تو سوال سیاسی معاملات ہیں, اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک دوسرے, علیمہ باجی کے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, کوئی ان کے دوسرے ساتھی جو ہیں ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا, علیمہ باجی زیادہ بہن ہے, کوئی بہن کیوں چاہے گی کہ ان کے بھائی باہر نہ آئیں؟ تو یہ میرا خیال اس طرح کی بدگمانی جو ہے وہ ہمارے لیے تو کوئی مناسب نہیں ہے. ہم کوئی نہیں چاہتے کہ ان کے زخم جو ہیں ان پہ ہم نمک چھڑکیں, اور اس سے تو پریشان ہیں وہ مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بھی سر ان کی مسترد ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کی دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بریک کا وقت ہو گیا سر. ایک جگہ سے مسترد ہو گئی ہے, اب دوسری جگہ جائے گی, سپریم کورٹ میں جائے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہے, انشاءاللہ بالآخر معاملات قابو میں آئیں گے اور حالات تبدیل ہوں گے. وقت یکساں نہیں رہتا, ماضی پر نظر رکھیں, اور مشکلات جو ہیں پیدا بھی ہوتی ہیں کم بھی ہوتی ہیں. جہاں بچتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے, اور جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں شہنائی بھی بچتی ہے. چلیں سر, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.